بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو باعزت بری کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ یہ عدالت ہے جی ایف آئی اے کی، اور یہ اسپیشل کورٹ ہے سینٹرل، ان کی طرف سے یہ بریت کا فیصلہ دیا گیا ہے، اور انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے جج نے جب ان کی ضمانت کا فیصلہ تھا، جو ان کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس ضمانت کے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کچھ کہا تھا اس کیس کے بارے میں، اور اس ان کا جو جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے یہ منظم جرائم کی کلاسک مثال ہے۔ اور جب معاملہ گیا تھا حمزہ شہباز کی ضمانت کا، تو وہاں پر جو ججز نے سوال اٹھائے تھے کہ فیکٹس پہ تو، حقائق کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، وہ تو انتہائی شرمناک ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں آج عدالت نے بری کر دیا۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج خود نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فائنل ڈسپوزل تھا ان کیسز کا، اس سے روکا ہوا تھا، اور عدم شہادت کی بنیاد پر یہ جو ریلیف دیے جا رہے ہیں، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا، اور یہ جب آمدن سے زائد اثاثہ جات کی ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی چونکہ ڈیل کرتا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کو نیب قانون، جو پرانا نیب قانون تھا وہ ڈیل کرتا تھا، تو شہباز شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس بنایا گیا۔ اس میں جہاں باقی چیزیں تھیں وہاں منی لانڈرنگ بھی ایک جز کے طور پر شامل تھا۔ چونکہ منی لانڈرنگ جو ایکچوئل جو اوفینس ہے اس کو ڈیل کرتا ہے ایف آئی اے، اس وجہ سے ایف آئی اے نے الگ سے اس کے اوپر کام کیا، اور الگ سے نیب والے کیس کی بھی کچھ ایویڈنس ہے اور الگ سے بھی ایویڈنس موجود تھی۔ اب یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کی ان کے خلاف نیب کا ریفرنس تھا، لیکن جو منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے میں ہے، یہی کیس آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بھی نیب کے پاس تھا۔ اب وہ الگ جورسڈکشن ہے، یہ الگ جورسڈکشن ہے، یہ منی لانڈرنگ کے لیے اسپیشل ہے، اور اس میں کیس اصل آمدن سے زائد اثاثہ جات کا تھا، اور اس میں منی لانڈرنگ کو بطور جز کے طور پر کہ یہ جو آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں وہ ان کے لیگل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر مشتمل ہیں، وہ چاہے بے نامی کھاتے ہوں، چاہے وہ ان کے جو منی لانڈرنگ ہو ٹی ٹیز کے ذریعے، اور مختلف اور چیزیں تھیں جو انہوں نے کک بیکس لیے، اور جو بطور پبلک آفس ہولڈر جو کچھ کرتے رہے، وہ الگ ان کا معاملہ تھا۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے خلاف، اور یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں جیل کاٹ کے آئے ہیں۔ جو ایف آئی اے کا کیس تھا اس میں ان کی عبوری ضمانت یہیں سے منظور ہو گئی تھی۔ عدالت میں 25 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا 2020 میں مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی حد تک یہ مقدمہ درج تھا، باقی بھی ملزمان تھے، اور یہ کیس چلتا ہے، اور نومبر 2020 اور جولائی 2021 میں عبوری ضمانتیں منظور ہوتی ہیں۔ پہلے ان کی نومبر 2020 کو عبوری ضمانت منظور ہوتی ہے، اور پھر وہ چلتی رہتی ہے، اور پھر جولائی 2021 کو ان کی ضمانتیں کنفرم ہوتی ہیں۔ 1 سال 3 ماہ یہ ضمانتوں پہ رہے۔ اس منی لانڈرنگ کے کیس میں یہ وہ واحد کیس ہے جس میں 1 سال 3 ماہ پہلے عبوری ضمانت لی بینکنگ کورٹ سے، وہ چلی، وہ ان کی شروع ہوتی ہے 2020 سے، اور جولائی 2021 تک رہتی ہے۔ پھر جو کہا جاتا ہے جی کہ ہمارا تو در اختیار نہیں ہے، وہ وہاں سے کیس واپس لے کے دوبارہ وہ چلے جاتے ہیں سینٹرل کورٹ اسپیشل میں، اور جولائی 2021 کو انہوں نے عبوری ضمانت حاصل کی جو بعد میں کنفرم ہوئی، اور وہ اب یہ آ کے کنفرم ہوئی ہے جو ضمانت، جب یہ فیصلہ عدالت میں جب از کو نوٹس لیا گیا، یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد وہ منظور ہوئی۔ 1 سال 3 ماہ یہ ضمانت پہ رہے۔ ایف آئی اے نے مارچ 2022 میں یہ چلان جمع کروایا جس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا ان پر، جبکہ ملزمان پر درج ایف آئی آر میں 25 ارب کا ذکر تھا۔ اس میں ملک مقصود کے نام سے بنے ایک بینک اکاؤنٹ میں جنوری 2017 سے فروری 2018 کے دوران 3 کروڑ روپے، اور اسی عرصے میں دوسرے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ 41 روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی، حالانکہ ملک مقصود کی ماہانہ تنخواہ صرف 25,000 روپے تھی۔ اس کیس کے 3 ملزمان اشتہاری تھے، سلمان شہباز، طاہر نقوی اور مقصود چپڑاسی۔ دبئی میں تھا مقصود چپڑاسی، اب وہ خود تو دبئی جانے سے رہا، انہوں نے بھگایا ہوا تھا، اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ کے بعد معاملہ ہی ہارٹ اٹیک کا ایک معاملہ ہوا، اور جو ڈاکٹر رضوان تھا جو اس کیس کو دیکھ رہا تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ملزم مقصود چپڑاسی بھی دبئی میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے،
ان کو انہوں نے باقاعدہ اس کے نام پہ فلیٹ بھی وہ بیسیکلی تو ان کے فلیٹ تھے لیکن ان کے نام پر انہوں نے فلیٹ خریدے ہوئے تھے، اور جب وہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے جس کے بعد کوئی اس کے اوپر کوئی انکوائری انویسٹیگیشن تو ہونی نہیں تھی، وہ بھی وہاں پہ دبئی فلیٹ میں تھے۔ ڈاکٹر رضوان کا جو معاملہ بنا، ڈاکٹر رضوان کے بارے میں اوریہ مقبول جان نے آج ایک انکشاف کیا ہے۔ اوریہ مقبول جان یہ کہتے ہیں کہ جس دن جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر رضوان کی، اس ڈیتھ سے 2 دن پہلے کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی، وہ انتہائی پریشر میں تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے فون آتا ہے کہ آپ کے بچے بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان جو ڈائریکٹر تھے FIA کے، جنہوں نے یہ چلان، جو تفتیشی افسر تھے، ڈاکٹر رضوان بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور مقصود چپڑاسی جس نے وعدہ معاف گواہ بننا تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ آج پیراگون ریفرنس میں جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف تھا، اور اس میں 121 گواہان تھے، اور یہ بیسیکلی سوسائٹی کا فراڈ تھا، اور اس میں کئی لوگ اس میں وکٹم تھے، عوام الناس وکٹم تھی۔ اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آج جو وہ گواہ جو ان کا پارٹنر تھا، بزنس پارٹنر تھا خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کا، کیسر امین بٹ، جو نیب میں پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس میں وعدہ معاف گواہ تھا، وہ وعدہ معاف گواہ آج مکر گیا ہے اپنی گواہی سے۔ یہ اس طریقے سے یہ NRO چل رہا ہے کہ یا تو آپ کیا کریں کہ آپ وعدہ معاف گواہ جو آپ گواہوں مکر جائیں، یا عدم شہادت کی بنیاد پر جو تو کیسز آتے ہیں نیب ترمیم میں، وہ تو ویسے واپس ہو رہے ہیں، جو نیب ترمیم میں نہیں آئیں گے ان کے گواہ مر جائیں گے، مکر جائیں گے، تفتیشی مر جائے گا، مکر جائے گا، اور اس طرح یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب شہباز شریف کا جو کیس تھا، جب ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ حمزہ شہباز کی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں، جس میں منی لانڈرنگ بھی ایک جو ایڈ تھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب انہوں نے پہلے درخواست دائر کی میرٹ پر، لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی، اور پھر یہ گئے جو ہارڈ شپ بنیاد پر، ہارڈ شپ گراؤنڈ پر، کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا۔ وہاں پر جب بات ہوئی تو عدالت نے کہا کہ ہارڈ شپ گراؤنڈ پر آپ آئے ہیں کیونکہ آپ نے میرٹ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، سپریم کورٹ میں آپ ہارڈ شپ گراؤنڈ لے رہے ہیں، اس وجہ سے آپ جب جو وکیل تھے حمزہ شہباز کے، انہوں نے میرٹ کے اوپر بات کرنا چاہیے، تو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ میرٹ حقائق کی بات نہ کیجیے گا، وہ انتہائی شرمناک ہیں، یہ الفاظ تھے، اور کہا، اور یہ درخواست واپس لے لی گئی تھی، اور دوبارہ انہوں نے ہارڈ شپ گراؤنڈ پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور وہاں سے ضمانت ہو گئی۔ جب شہباز شریف کی ضمانت تھی تو اسجد جاوید گھرال صاحب، جنہوں نے شہباز شریف کی ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ دیا تھا، انہوں نے ضمانت منسوخ کرتے ہوئے اس نیب کے کیس میں، جس میں منی لانڈرنگ بھی ایک جز کے طور پر شامل تھا، اس میں یہ 14 صفحات پر فیصلہ تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملزمان کا کیس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس، یہ منظم جرائم کی کلاسیکل مثال ہے، ملزمان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، اپنے اثاثوں کے ذرائع ملزمان نے چھپائے ہیں، اور اس وجہ سے ملزمان معافی کے کسی بھی صورت میں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ان کے خلاف کیس تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب امپورٹڈ حکومت ہمارے سر پر مسلط کی جاتی ہے، جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈاکٹر رضوان کو تبدیل کر دیا، اس کے بعد جو نیب پروسیکیوٹر تھا اس کو تبدیل کر دیا، تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے کہنے پر اور ان کی سفارش پر از خود نوٹس لیتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، اور یہ از خود نوٹس لیا جاتا ہے جی، جس میں 5 رکنی بینچ بنایا جاتا ہے۔ 19/5/2022 کو پہلا یہ کیس مقرر کیا جاتا ہے دوپہر دن 1 بجے کے لیے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ ہوگا، اور جس کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیڈ کریں گے۔ 18 مئی 2022 کو یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا، 7/2022 یہ از خود نوٹس تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ایک آنریبل جج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انٹرفیئرنس ان دی انڈیپینڈنس آف پروسیکیوشن برانچ ان performance of the powers and duties of the investigation and prosecution of pending criminal matters involving persons in authority in the government to the، ان کے خلاف یہ سارا معاملہ ہوا، اور عدالت کی طرف سے کیا حکم آتا ہے؟ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ سارا ریکارڈ بھی، FIA کو کہا کہ آپ بھی، اور نیب کو کہا کہ آپ ان کا ریکارڈ، سارے کا سارا ریکارڈ، اس کی ایک کاپی سپریم کورٹ میں بھی جمع کروا دیں تاکہ محفوظ ہو جائے، اور ساتھ عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی FIA کو کہ آپ نے یہ کیس واپس نہیں لینا، یا ان کو کیس میں آپ نے ان کا کیس خارج نہیں کرنا۔ اب وہ از خود نوٹس لیا گیا، اس کے بعد آنریبل جو وہ از خود نوٹس ہے وہ سو گیا۔ از خود نوٹس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں
انہوں نے اس کے بعد اس پر ایکشن نہ لیا۔ ایف آئی اے کا وکیل آج عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی نہ تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے آئے ہیں، نہ ہی انہوں نے اس میں سے ریسیو کیے ہیں۔ 7 والیوں پر مشتمل یہ چلان تھا، اور یہ اتنی موٹی فائلیں تھیں جس کو ایک باقاعدہ گاڑی پر لایا گیا تھا۔ اس میں سے وہ صرف پوائنٹس ایف آئی اے کے وکیل نے پڑھ کے عدالت کو بتائے ہیں جو ان کے حق میں تھے، باقی چلان اور باقی جو ریکارڈ تھا اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور بغیر سپریم کورٹ کے نالج میں لائے پہلے ان کی ضمانت ہوئی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا تھا کہ کیا کسی اور کی بھی اس طرح کے کیسز میں عبوری ضمانت منظور ہوئی ہے یا انہی کی ہوئی ہے۔ آج وہ بری ہو گئے ہیں، لیکن وہ آج خود نوٹس نہیں دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ اب میں عمر عطا بندیال صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب یہ عدم شہادت کی بنیادوں پر جو کیسز بچ گئے ہیں وہ عدم شہادت کی بنیادوں پر خارج ہونے جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس آج کو نوٹس کو فکس کریں، اس کے اوپر سماعت ہو تاکہ معاملہ آگے چل سکے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔